بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ کل جو دو بہت اہم گرفتاریاں ہوئی تھیں راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل میں، ایک تو سابق کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمود کو گرفتار کیا گیا تھا اور پھر لینڈ ایکوزیشن کمشنر وسیم تابش کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان دونوں افراد کو آج جوڈیشل مجسٹریٹ یوسف عبدالرحمان صاحب کے سامنے پیش کیا گیا اور 14 روز کا ریمانڈ مانگا گیا، لیکن 4 روز کا ان کو ریمانڈ دیا گیا ہے۔ اب معاملہ کیا تھا، آج کیا عدالت میں ہوا ہے، عدالت میں کارروائی کیا ہوئی ہے، میڈیا کے نمائندوں کو کمرہ عدالت سے باہر کیوں نکال دیا گیا، کیوں اس کی بند کمرے میں سماعت کی گئی، اور پھر یہ کہ کون کون آج کمشنر صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آیا ہوا تھا، کمرہ عدالت کا ماحول کیا تھا، یہ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو کمشنر راولپنڈی، سابق کمشنر راولپنڈی کہنا چاہیے، کیپٹن ریٹائرڈ محمود صاحب تھے، ان کی طرف سے جو عثمان عوان صاحب جو وکیل ہیں وہ پیش ہوئے، اور اینٹی کرپشن کی جو نمائندگی ہے وہ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل چودھری تنویر صاحب کر رہے تھے۔ تو 2:15 بجے کے قریب آج جیسے ہی ملزمان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا ان کا 14 روزہ ریمانڈ لینے کے لیے، تو جو کمشنر صاحب ہیں وہ کترا رہے تھے، میڈیا کے کیمرے دیکھ کر ذرا منہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ماسک اگرچہ انہوں نے لگایا ہوا تھا لیکن پھر بھی وہ ذرا میڈیا سے بچتے ہوئے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو بیوروکریٹس ہیں اور ان کے ساتھی افسران ہوں گے وہ آج ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ بیوروکریٹس کا یہ شکوہ ہے کہ جی سارا الزام تو ہم پر ڈال دیا جاتا ہے اور سیاستدان اس سے صاف بچ نکلتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی ہوا آگے جا کر، میں بتاتا ہوں کہ کیسے ذکر ہوا اور کیسے چیف منسٹر کا نام آیا، کیسے زلفی بخاری کا نام آیا، کیسے دیگر وزراء کا نام آیا، کہاں جا کر سماعت کے کس حصے میں ان کا ذکر کیا گیا۔ لیکن بہرحال بیوروکریٹس کا یہ خیال ہے کہ جی ہم تو ہدایات پر عمل کرتے ہیں اور قصور ہمارا نہیں ہوتا، قصور سیاستدانوں کو ہوتا ہے، پکڑ ہمیں لیا جاتا ہے۔ تو خاموش اظہار یکجہتی کرنے کے لیے جو محمود صاحب ہیں سابق کمشنر، ان کے ساتھ کافی لوگ آئے ہوئے تھے۔ اینی وے سب سے پہلے ہوا یہ کہ چودھری تنویر صاحب نے جو ہے وہ اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور مجسٹریٹ صاحب سے کہا کہ ہم نے ملزم سے تفتیش کرنی ہے اور 14 روزہ ان کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ کچھ تفتیش ہم نے کر لی ہے، کچھ تفتیش ابھی ہمیں اور کرنی ہے۔ اس پر ظاہر ہے جو ملزم ہیں ان کے وکلاء کی طرف سے مخالفت کی گئی اور عثمان عوان صاحب نے کہا کہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ ہم نے اینٹی کرپشن کو دے دیا ہے، جو بھی ہم سے مانگا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، وہ ہم بتا رہے ہیں، ہم ان سے تعاون کر رہے ہیں، اور کل بھی ان کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہم اینٹی کرپشن کے پاس گئے تھے اور وہاں پر ان کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس کی گرفتاری کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور اب ریمانڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور عثمان عوان صاحب نے کہا کہ اس پروجیکٹ میں زلفی بخاری اور وفاقی وزراء اس میں ملوث ہیں مگر ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، اور یہاں پر جو ان کو جو ہے وہ کمشنر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور پھر یہیں عثمان عوان نے یہ بھی کہا کہ اس پروجیکٹ کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ چیف منسٹر پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ اس کی منظوری چیف منسٹر پنجاب نے دی ہے۔ تو چونکہ چیف منسٹر پنجاب نے دی ہے اس کی منظوری، تو وہ ذمہ دار ہیں، نہ کہ سابق کمشنر صاحب ذمہ دار ہیں۔ تو یوں چیف منسٹر پر سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ چیف منسٹر نے کیا ہے۔ پھر زلفی بخاری کا نام لیا گیا اور کہا کہ وفاقی وزراء اور زلفی بخاری اس میں ملوث ہیں، کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا، اور یہاں پر ہمیں کمشنر صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ملزم سے کوئی اب ریکوری درکار نہیں ہے، یعنی یہاں سے کون سا کوئی آلہ برآمد کرنا ہے، کوئی چیزیں برآمد کرنی ہے، تو کوئی ریکوری درکار نہیں ہے، تو ان کے جسمانی ریمانڈ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر ایک عثمان عوان صاحب نے غیر ضروری سی اور سیاسی سی بات بھی کی۔ عثمان عوان صاحب جو کہ سابق کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمود صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب، پرائم منسٹر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب رات کو سوئے، رات کو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے اس پروجیکٹ میں جو ہے وہ جو میرے زیر سایہ پروجیکٹ بن رہا ہے راولپنڈی کا رنگ روڈ، اس میں کرپشن ہوئی ہے، تو انہوں نے صبح اٹھ کے فیصلہ کیا کہ اس کی انکوائری کرائی جائے گی۔ تو یہ انہوں نے جو ہے وہ تضحیک آمیز انداز میں یہ بات کی، حالانکہ ظاہر ہے پرائم منسٹر کو کلو ملا ہوگا اور وہ کلو غلط نہیں ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ اس کی لینتھ بھی بڑھا دی گئی، اس کی ری الائنمنٹ کی گئی، اس کا جو ہے وہ اس کا جو خرچ ہے اس کی تعمیر کا وہ بھی بڑھ گیا، تو یہ غلط تو نہیں ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ جیسے ہی عمران خان صاحب کو رات کو خواب آیا تو اگلے دن زلفی بخاری نے استعفیٰ دے دیا، زلفی بخاری نے استعفیٰ دے دیا اور وزراء کو پکڑا نہیں گیا اور کیپٹن صاحب کو پکڑ لیا۔ پھر عثمان عوان صاحب نے کہا کہ جو اب وہ قانونی نقطہ لے کر آئے ہیں، یہاں اب انہوں نے سیاسی بات کر لی، اب وہ قانونی نقطہ یہ لے کر آئے کہ اس معاملے کو اب نیب بھی انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، تو چونکہ نیب بھی انویسٹیگیٹ کر رہا ہے تو ایف آئی اے اور نیب سائملٹینیسلی جو ہے
وہ اس کو انکوائر نہیں کر سکتی. اب چونکہ نیب نے اس پہ انکوائری شروع کر دی ہے تو اب اینٹی کرپشن کو چاہیے کہ اپنا اختیار اس کے اوپر چھوڑ دے, اور اس لیے یہ گرفتاری جو ہے یہ غیر قانونی ہو جاتی ہے, کیونکہ نہ گرفتاری قانونی ہے اور نہ جو اینٹی کرپشن کی تفتیش ہے یہ قانونی ہے, کیونکہ اب معاملہ نیب کے پاس چلا گیا. تو اس پر میجسٹریٹ صاحب نے یہ پوچھا, یوسف عبد الرحمان صاحب نے, کہ ڈپٹی جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں ان سے پوچھا کہ کیا واقعی نیب انکوائری کر رہا ہے, تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی میرے علم میں یہ نہیں ہے. تو پھر اس پر میجسٹریٹ صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ چیک کر لیں اس کو, اور پھر 3 بجے چیک کر کے آئیں اور صحیح معلومات لے کر آئیں اور 3 بجے آ کر بتائیں. تو 20-25 منٹ کے لیے جو ہے وہ وقفہ کر دیا گیا. اب میں آپ کو 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں, پھر میں بتاتا ہوں بریک کے بعد کیا ہوا. پہلے تو دیکھیے, پہلے حصے میں ابھی تک کی جو کارروائی ہے یہاں تک میڈیا موجود تھا, میڈیا اس کو بغور اس کا مشاہدہ کر رہا تھا اور اس کو سارے معاملے کو دیکھ رہا تھا. دوسرا, یہ جو عثمان امان صاحب نے پلی لی ہے کہ نیب چونکہ انکوائری کر رہا ہے اس لیے اینٹی کرپشن نہیں کر سکتے, تو اس پر میں نے کچھ معلومات اکٹھے کی ہیں, کچھ قانونی رائے لی ہے. تو جو مجھے معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ یہ نیب کا اختیار ہے, نیب چاہے تو اینٹی کرپشن کو روک کر معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لے اور کہے کہ جی اب ہم انکوائری کر رہے ہیں آپ مت کریں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیب اینٹی کرپشن کو اپنے طور پر انکوائری کرنے دے اور ساتھ ہی ساتھ خود بھی انکوائری شروع کر دے. تو یہ نیب کا اختیار ہے اور نیب نے بھی اس بارے میں فیصلہ نہیں کیا. اچھا, اب بہرحال وقفہ ہو گیا اور وقفے کے بعد 3 بجے کے قریب دوبارہ سماعت کا آغاز ہوا. جیسے ہی 3 بجے جج صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ میڈیا کو سب کو کمرے سے باہر نکال دیں. اب میڈیا کو نکالنے کا جو حکم تھا میجسٹریٹ صاحب کا, یہ بڑا حیران کن تھا. سارے میڈیا والے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے, اور پھر ایک جو رپورٹر ہیں انہوں نے, غالباً شاہد صاحب تھے, انہوں نے کہا, میجسٹریٹ صاحب سے پوچھا کہ کیا یہ ان کیمرہ ہیئرنگ ہے, ان کیمرہ سماعت ہے, یہ یعنی بند کمرے میں سماعت ہے؟ تو اس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میجسٹریٹ صاحب نے کہا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, فی الحال آپ لوگ باہر چلے جائیں. تو یوں میڈیا جو ہے وہ سارا باہر آ گیا. اچھا, لیکن اب جو سورسز سے پھر چیزیں باہر آئی ہیں وہ یہ ہے کہ چودھری تنویر صاحب نے, جو کہ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں, اینٹی کرپشن ہیں, انہوں نے کہا کہ ابھی تک نیب نے انکوائری شروع نہیں کی. جو میری معلومات ہیں, انہوں نے کہا کہ نیب نے بھی انکوائری شروع نہیں کی ہے. اگر وہ کریں گے بھی تو وہ اپنی ڈومین میں رہ کر کریں گے اور اینٹی کرپشن اپنی ڈومین میں کرے گا. تو یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ نیب نے انکوائری شروع کر دی اور اینٹی کرپشن کی طرف سے کی گئی جو گرفتاری اور تفتیش ہے یہ انلیگل ہے. یہ انہوں نے آرگومنٹ دیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں مزید تفتیش کرنی ہے اور ہمیں 14 روز کا ریمانڈ دے دیا جائے. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو دوسرے ملزم ہیں اس میں, وسیم تابش, لینڈ ایکوزیشن کمشنر ہیں, انہوں نے کہا کہ ابھی تک جو معلومات ہم نے کی ہیں اس میں ان کے بیٹے اور بہو کے نام 12 پلاٹ نکلے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ انہوں نے 12 پلاٹ کیسے خرید لیے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مزید انکوائری کر کے مزید چیزیں جاننا ہے, ہمیں اس لیے ریمانڈ دے دیا جائے. تو 4 دن کا ریمانڈ دیا گیا, اور 19 تاریخ کو اب میجسٹریٹ کے سامنے ان دونوں ملزمان کو دوبارہ پیش کیا جائے گا, اور پھر جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اینٹی کرپشن تب تک کیا انکوائری کر کے لے کر آتا ہے. تو یہ ہوا جی آج رنگ روڈ اسکینڈل کے معاملے میں جوڈیشل میجسٹریٹ یوسف عبد الرحمان صاحب نے میڈیا کو کیوں باہر نکال دیا. اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں ملا کہ میڈیا کو کیوں نکالا گیا, دوسرے حصے میں میڈیا کو کیوں نکال دیا گیا, اور کیا 19 تاریخ کو میڈیا موجود ہوگا یا نہیں موجود ہوگا. تو یہ دیکھنا ہے بہرحال 19 تاریخ کو. اگر اس کی کوئی قانونی یا اور کوئی خاص وجہ نہیں ہے میڈیا کو نکالنے کی, تو پھر امید یہی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ اس دن اس میں موجود ہوگا تاکہ اس واقعے کو, اس معاملے کو, اس ہیئرنگ کو رپورٹ کر سکیں. بہرحال آج کی کارروائی کا حوال میں نے آپ کو بتا دیا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.